جس طرح سے آپ ذکر و اذکار بتا رہی تھیں، سعدیہ سعید صاحبہ بھی موجود ہیں۔ سعدیہ، میں آپ سے بالخصوص اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ہماری جو اس پروگرام کی جو بہنیں ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں ذوق و شوق سے، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیسے گزاریں؟ خواتین خصوصیت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گی، اس دن کو، اس رات کو، اس شب کو کیا وہ عبادات کریں، کیا معاملات رکھیں خواتین کے بالخصوص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس رات کی فضیلت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیے ہر رات تہجد کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، لیکن اس رات مغرب کے بعد سے ہی وہ رب آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت یوں بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کرنے والے معاملات ہوں تو میں یہ ایک میسیج کے طور پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہمارے یہاں خواتین، کیونکہ میں یہ کہتی ہوں سادہ مزاج ہیں اور اتنی اویئرنیس شاید نہیں ہے، تو ہم اس پلیٹ فارم سے ایک میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ ہم نوافل پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ اپنی قضا نمازوں کی گنتی کو پورا کرنے کی طرف آئے، یا قضا روزے رہ گئے ہیں یا دیگر ہے تو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہماری شریعت مطالعہ ہمیں بہت اچھا مارجن دیتی ہے کہ آپ قضاء عمری کو ہر نماز کے ساتھ ادا کریں، اور اس رات نوافل سے زیادہ توجہ قضاء عمری کی طرف دیں کہ آپ قضاء عمری کو مکمل کر لیں۔ اللہ رب العزت پھر آپ اس کے بعد نوافل پڑھیں گے تو آپ کے نوافل آپ کے فرائض کو تقویت دیں گے، لیکن اگر آپ فرائض چھوڑ کر نوافل کی طرف رہے تو وہ، اور خدا نہ خواستہ یہ نہیں، آپ کو نوافل کا وقت مل رہا ہے آپ پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے عطا، اپنے کرم سے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، کیونکہ ہمارے اسلاف بتاتے ہیں کہ جب بھی اس رب سے دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ رب تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں دے سکے، تو ہی ہے دینے والا، تو ہی دے گا، اور جب تم اتنی محبت سے مانگو گے تو وہ سارے در کھول کر کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس رب سے توفیق مانگے کہ وہ ہمیں ہماری قضا نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور کہ دیکھیے ہمارے یہاں درود و سلام کی کثرت اور نمازوں کی کثرت سب کچھ ہے، ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، جماعت کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہو تو بدرجہ اولیٰ آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، وہ کام کریں، انڈیویجولی پڑھ رہے ہیں تو قضاء عمری، لیکن ہماری شریعت مطالعہ آپ کو مختصر قضاء عمری، جو بہت ضعیف ہو گئے یا جن کے پیروں میں تکلیف ہے یا کوئی ایسے جوان ہیں جن کی نفس پر نمازیں بھاری ہو رہی ہیں، ان کے لیے شریعت مطالعہ مختصر قضاء عمری کا بھی طریقہ بتاتی ہے۔ بس اگر وقت ہو تو میں وہ شارٹلی وہ طریقہ بتا دوں یہاں پر کہ دیکھیے جب آپ نیت کریں گے تو جو آپ کی سب سے پہلی قضا ہوئی ہے یا جو سب سے آخری قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ کو چھوڑ دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھیے، رکوع میں جا کر ایک بار پڑھیے سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہوئیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر پہلا سجدہ کیجیے سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار، لیکن ہر چیز بہت تسلی سے ادا کرنی ہے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں رکعتیں ایسی پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں پر پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع کیجیے، سجدہ کیجیے، دونوں رکعتیں ایسی، جب التحیات پڑھیں گے تو التحیات مکمل پڑھ کے آپ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد، دونوں طرف سلام پھر لیجیے، آپ کی مختصر قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ شریعت اس بات کا مارجن دیتی ہے کہ آپ اپنی قضا کی گنتی کو پورا کریں، جن کے نفس پر بہت بھاری ہے، کافی سالوں کی یا جو بہت بزرگ ہو چکے، اور جب آپ وتر پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اتنا پڑھ لیجئے تو آپ کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح پڑھنے بھی لگے نا تو آپ کا خود بخود دل مائل ہوگا کہ ہماری گنتی پوری ہو، تو ایک رجسٹر مینٹین کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ آج کی رات جب وہ رب لکھ رہا ہے تو وہ رب یہ بھی لکھ دے، توفیق دے دے کہ ہم اپنی نمازوں کی گنتی کو پورا کریں۔ اللہم آمین۔